تک کا سفر کیا اور پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ رسول اللہ براق پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں مکہ واپس تشریف لائے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ساری کائنات جو کہ کارخانہ قدرت ہے اور اس کارخانہ عالم کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس رب کائنات نے اس کارخانہ عالم کو یکدم بند کر دیا، سوائے اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی چیزوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے متحرک پایا۔ باقی کائنات کو اللہ نے ٹھہرا دیا، چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا، سورج اپنی جگہ رک گیا، حرارت اور ٹھنڈک اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی، حجرہ مبارک کی زنجیر ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں رک گئی، جو سویا تھا سوتا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا۔ غرض یہ کہ زمانے کی حرکت اللہ تعالیٰ نے بند کر دی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر دوبارہ تشریف لائے تو کارخانہ عالم اللہ کے حکم سے دوبارہ جاری ہو گیا۔ ہر شے اثر نور مراحل کو طے کرنے لگی، چاند سورج اپنی منازل طے کرنے لگے، حرارت اور ٹھنڈک اپنے درجات طے کرنے لگی۔ غرض یہ کہ جو چیزیں سکون میں آ گئی تھیں وہ حرکت کرنے لگ گئی۔ رسول اللہ کا بستر مبارک کی حرارت اپنے درجات طے کرنے لگی، حجرہ مبارک کی زنجیر ہلنے لگی، کائنات میں کوئی تبدیلی آئی اور نہ ہی کسی کو اس کا احساس ہوا۔ روح البیان میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح ہوتے ہی اس واقعے کا ذکر اپنی چچا زاد بہن ام ہانی سے فرمایا۔ انہوں نے عرض کی کہ قریش سے اس کا تذکرہ نہ کیجیے گا، لوگ انکار کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق بات تو میں ضرور کروں گا، میرا اللہ سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا وہی سچ ہے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے آس پاس قریش کے بڑے بڑے رؤسا جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حجر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے واقعہ معراج بیان فرمایا۔ مخبر صادق حضرت